یہ ایک ایسی داستان ہے جس کے صفحات پر نبوت کے انوار جھلکتے ہیں۔ ایک ایسا قصہ جو اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی کے اسرار سے پردہ اٹھاتا ہے۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا اور جو اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک عظیم مشن پر مامور کیے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہ ہستی تھے جنہیں اللہ نے وضاحت و بلاغت کی دولت عطا کی تھی، جو نرم گفتگو کیا کرتے تھے، دلوں کو جوڑنے والے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے اور ان کی زندگی کا ہر پہلو حکمت و بصیرت کا خزانہ ہے۔ مگر یہ کہانی صرف ان کی نبی ہونے کی نہیں، بلکہ ان آزمائشوں کی بھی ہے جن کا سامنا انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کرنا پڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ان کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب بنی اسرائیل ظلم و ستم کا شکار تھے۔ فرعون کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے اور اس کی سلطنت میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا کسی بڑے خطرے سے کم نہ تھا۔ مگر اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حکمت، صبر اور قیادت کی صفتوں سے نوازا تھا۔ ان کے والد حضرت عمران اور والدہ ایک صالح عورت تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل پر ظلم کی رات گہری تھی، مگر یہ رات جلد ہی ختم ہونے والی تھی، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ بھائی دیا تھا جو ان کے لیے معاون و مددگار بننے والا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک مددگار مقرر کر دیں، میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ یہ دعا اللہ کے حضور مقبول ہوئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہ وہی دربار تھا جہاں طاقت کے نشے میں چور فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، مگر فرعون غرور میں تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی نرم گفتاری اور حکمت سے فرعون اور اس کے درباریوں کے دلوں میں اثر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فرعون کی ہٹ درمی برقرار تھی۔ آخرکار جادوگری کا مقابلہ ہوا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے تمام کرتب باطل کر دیے تو حقیقت آشکار ہو گئی۔ فرعون کے ظلم سے نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ یہ سفر بالکل بھی آسان نہ تھا۔ راستے میں آزمائشیں تھیں، مشکلات تھیں، مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار اس سفر میں بہت اہم تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے رہے اور انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور ان کے مسائل کو حکمت سے حل کرتے رہے۔ مگر بنی اسرائیل وہی قوم تھی جس نے بار بار نافرمانی کی، اور یہیں سے ایک اور آزمائش کا آغاز ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ سے ہدایت حاصل کریں، تب بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی۔ ایک شخص سامری نے ان کو بہکا دیا اور ایک سنہری بچڑے کی عبادت کرنے پر اکسایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانے اور ان کے درمیان رہے، انہیں صبر و تحمل سے سمجھاتے رہے تاکہ وہ مکمل طور پر گمراہ نہ ہو جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس فتنے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بہک گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ بہت غصے میں تھے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کرتے رہے۔ اس آزمائش کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو سزا دی اور بنی اسرائیل کو دوبارہ سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان کے درمیان صبر و استقامت کی مثال بنے رہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنا آسان نہیں، مگر اللہ کے نیک بندے ہر حال میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہمیشہ ہی اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا رہے۔ جب انہیں اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی اور وہ صحرا میں پہنچے تو بجائے شکر ادا کرنے کے وہ ناشکری پر اتر آئے۔ ایک موقع پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا،
ہم صرف من و سلوا کھا کر ہی نہیں رہ سکتے، ہمیں زمین کی پیداوار جیسے دال، پیاز، مسور اور سبزیاں چاہیے۔ یہ ان کی ایک اور کمزوری تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر قناعت نہ کرتے اور بار بار دنیاوی خواہشات میں الجھ جاتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور یاد دلایا کہ یہ وقت آزمائش کا ہے، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوتا، بس اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے ساگ، گندم، مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کی بات نہ مانے اور بار بار نافرمانی کرے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ہر موقع پر بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہی رہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب وہ بھوک سے تنگ آئے تو اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ جب انہیں پانی کی ضرورت تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے، مگر پھر بھی وہ لوگ ناشکری کرتے رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بار بار یاد دلایا کہ اللہ کے انعامات کی قدر کرو، لیکن وہ ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا رہتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے درمیان ایک نرم دل اور شفیق رہنما کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ان کے مسائل سنتے، ان کے جھگڑے نپٹاتے اور انہیں صبر کی تلقین کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندوں میں سے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نرم مزاج ہوتے ہیں اور دوسروں کو آسانی دیتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اسی نرمی کا مظہر تھے، مگر بنی اسرائیل کی ہر درمی نے ان کی آزمائش کو مزید بڑھا دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کے دین کی دعوت میں گزارا۔ ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایک پہاڑ پر گئے جہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا وقت آ چکا تھا۔ بنی اسرائیل ان کی وفات پر بہت غمگین ہوئے کیونکہ وہ ان کے لیے ایک نرم دل اور مہربان رہنما تھے، مگر آزمائشیں ختم نہ ہوئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کا بوجھ مزید سنبھالنا پڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، حکمت، نرمی اور اللہ کی عبادت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے ہر آزمائش میں صبر کا دامن نہ چھوڑا اور ہمیشہ بنی اسرائیل کی بھلائی کے لیے کوشاں رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قیادت صرف طاقت سے ہی نہیں بلکہ صبر، حکمت اور نرمی سے کامیاب ہوتی ہے، اور وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہترین معاون اور ایک عظیم نبی تھے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کے باوجود وہ حق کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے۔